پہلے تو چلتے ہیں اس پہ جو جنگ بندی ہوئی اس کے بعد where do we go؟ پہلے تو سب سے بڑی خوشخبری ہے میرے خیال میں پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ پاکستان کے 2 دشمن ہیں، ایک ہندوستان اور ایک اسرائیل، یکے بعد دیگرے دونوں کو مار پڑی ہے، پھینٹی پڑی ہے، they got a bloody nose، اور دونوں اپنی جگہ پہنچ گئے ہیں۔ دونوں بالادستی کی بات کر رہے تھے، دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے، اور ہندوستان کو پاکستان نے مار دی اور ماشاءاللہ اسرائیل کو ایران نے دی، اور یہ دونوں اب وہ کمزور طاقتیں ہیں، اور وہ جو ان کے بھرم تھا، ان کی متس تھی، وہ ایکسپلوڈ ہو چکی ہے، اینڈ دیٹ از ویری گڈ نیوز فار دا ریجن اینڈ فار پاکستان۔ اور دونوں نے بتا دیا کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ، اور اتنا، اور اس میں امریکہ کو ٹرمپ بیچارے کو پھنسا رہا تھا نیتنیاہو، شروع میں وہ پھنس گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو جنگ نہ جیتنے والی جنگ ہے، یہ تو مارے جنگ، اس انوینیبل وار، اور یہ تو چاہتا ہے کہ اب گراؤنڈ ٹروپس بھی آئیں، رجیم چینج، تو وہ بھاگ گیا پھر، اور اس کے بیس نے بھی کہا اس کو، اس کے پاپولر سپورٹ ٹرمپ کو، تو ہی بیکڈ آف، اور میرے خیال میں ٹرمپ کا وہی مثبت کردار تھا ایران اسرائیل سیز فائر پر جو اس کا پاکستان ہندوستان سیز فائر پر تھا، بہت پازیٹیو، اور پہلی دفعہ 75 ایئرز میں خود بھی، اب بھی امریکہ پڑھی ہے، میں بھی 4 سال رہا ہوں واشنگٹن، پہلی دفعہ ایک امریکن صدر نے باقاعدہ اسرائیل کے خلاف بیان دیا، بلکہ گالی میں بھی دی ان کو، یہ آج تک کی تاریخ میں نہیں ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل لابی اب ٹرمپ کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے جو ان کے سارے جو پلانز تھے، سارے جو منصوبے تھے، جیسے انڈیا کے منصوبے اپنے تھے، ان کے بھی منصوبے تھے، وہ سب جیسے آپ نے بھی بتایا وہ چکنا چور ہو گئے ہیں کہ جی رجیم چینج کریں گے، وہ کیا اس کا بیٹے کو انسٹال کریں گے، اس کو بلایا جا رہا تھا پیرس سے، اس کو ویلنگ وال میں دکھایا گیا، تیاری کر رہا ہے، میسیجز دے رہا ہے، وہ سمجھتے کہ اٹس اے پیس آف کیک، اور وہ ایرانی اسٹار لنک کو کریں، زوم ان کرے تاکہ وہ ایک میسیج، تو سارے جو کتنے عجیب ہالی ووڈ اسکرپٹ جو بنائی ہوئی تھی انہوں نے اپنے خیالی خواب جو تھے، چاہے ہندوستان ہو، مودی ہو، اور آپ نے پھر بتایا کہ مودی کو تو میں خیال ہندوستان کے برے دن آئے ہوئے ہیں آج کل، فوجی شکست تو ہم نے دے دی، پھر ٹرمپ نے ان کو سفارتی شکست دی، اور پھر ایس سی او میں بھی ہوا، اور اس لیے کہ ان کی پالیسی دوگلی اور منافقانہ ہے، انہوں نے بیان میں شامل نہیں کیا ایران کی مذمت میں، برکس میں بھی وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور شاید اس کے بعد فون کر دیا، پہلے ابھی ایران کو فون کر دیا، ہاں فون بھی کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ برکس میں بھی جہاں ہندوستان ہوتا ہے وہ دوگلا کردار ادا کرتا ہے، ساک کو سیبوٹاج کیا، ایس سی او میں گن ڈالا، برکس میں سیبوٹاج کر رہے ہیں، وہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی وہ شامل نہیں ہو رہے، تو آپ دیکھیں کہ جہاں ان کا، اور جو ان کا پورا مان تھا، جو ان کا اعتماد تھا کہ امریکہ بہادر، ہم ان کے وی آر دیئر پراکسی اگینسٹ چائنا، وہ بھی اٹس آل گون۔ So I think the situation for Pakistan ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور you forget کہ ساؤتھ ایشیا میں بھی ساؤتھ ایشیا تو آپ دیکھ لینا کہ جی 4 ممالک، بنگلہ دیش اسٹوڈنٹ انقلاب آیا، انہوں نے اکھاڑ دیا ہے ہندوستان نواز حکومت کو، لیفٹسٹ گورنمنٹ ان سری لنکا، ماوسٹ گورنمنٹ ان نیپال، اور جو گورنمنٹ ہے مالدیوز کی ڈیموکریٹک پارٹی کی محمد موئز صاحب کی، انہوں نے کہا کہ انڈیا آؤٹ آف مالدیوز، تو اس حوالے سے پاکستان ایک واحد ملک ہے، ایک انوکھی آئی تھنک ہے کہ وی ہیو انگریس ان تہران، ان واشنگٹن، ان بیجنگ، ان ماسکو ایٹ دا سیم ٹائم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور ایک یونیک اپرچونٹی ہمارے لیے ایمرج کر رہی ہے اس خطے میں ایز اے امپورٹنٹ پاورفل مڈل پاور، اپنا رول ادا کریں، اور اس میں ہمارے کوئی سوائے ہندوستان کے باقی سب لوگ ہم سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، تو وی شوڈ ناؤ کیپٹلائز آن دیٹ۔ اگر اسی پہ بات کریں تو لیٹس موو فارورڈ اسی پہ، کیپٹلائز ذرا 1 2 3 واٹ ڈو وی ڈو، بیکاز بڑے کریٹیکل ہیں یہ اسٹیپس۔ میرے خیال میں اس میں تو ایک ہمارا جو فورن ہمارا ہوتا ہے کہ آئدر اور اپروچ، آئی تھنک آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹس لائک دا China's acrobats that you hold the 7-8 balls in the air and make sure none of them falls. ہمارا ہوتا ہے یا ہمارا وہ کہتے ہیں ملا کی دور مسجد تک، یا ہم واشنگٹن جاتے ہیں، یا ریاض جاتے ہیں سعودی عربیہ، یا بیجنگ جاتے ہیں، لیکن ایسے تو نہیں کیا پچھلے کچھ سال، نہیں پچھلے اب، لیکن ہم نے ایک چیز اگنور کی، جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا بالکل ہم نے اگنور کیا۔ میرا خیال ہے ابھی ان کے بعد شروع نہیں ہوا میں ایکٹیو، میرا خیال ہے نہیں اب زیادہ پرو ایکٹیو۔ اچھا میں نے سنا ہے مشاہد کہ چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی ایک ٹرائلیٹرل ہونے لگا، یہ میری چائنیز ڈیلیگیشن ابھی آیا ہوا تھا پچھلے ہفتے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، ان کے ایمبیسڈر تھے ہو جاؤمنگ، ہم نے بلکہ ایونٹ بھی کیا پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ نے، انہوں نے ہمیں بتایا ایک تو انہوں نے کیا ہے پاکستان چائنا افغانستان،
وہ تو کیا تو وہ ہماری صلح اور ہمارے ایف ایم بھی تھے اس میں. دوسرا پاکستان بنگلہ دیش چائنا تو ہو چکا ہے فورن سیکرٹری لیول پہ ہو چکا ہے. بلکہ میری ان سے بات ہو رہی تھی بنگلہ دیش کے جو فورن سیکرٹری رول صدیقی صاحب, وہ جو بنگلہ دیش کے سابق سفیر تھے ادھر, وہ فورن سیکرٹری ہیں. شاید آئی ووڈ سے دیکھیے کہ سیاست تو الگ ہے اینڈ وی آلویز فوکسڈ آن یو نو واٹس بیسٹ فار دا کنٹری. مجھے لگتا ہے کہ کریکٹ می اف یو تھنک اٹس رانگ, آئی تھنک آر فارن پالیسی, اور یہ ہر حکومت نے کوشش کی ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی حکومت آپ بتائیں جہاں آپ کہیں گے جی چائنا کو چھوڑ دیا یا امریکہ, ہمیشہ ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے وداؤٹ کمپرومائزنگ آن آر انٹرسٹ. اینڈ آئی تھنک لاسٹ ایئر اور سو ہیو بین, بیکاز اتنے کرائسس آئے ہیں, ہم نے کرائسس کو ہینڈل اچھا نہیں کیا. آئی ووڈ سے کہ لاسٹ 6 months to a year اچھا بہت پازیٹیو رہا ہے. ایک تو ہمارا اسٹینڈ آن پیلسٹائن, بالکل ویری کلیئر, نو ایمبیگوٹی. ہم نے حماس کے قیدی بھی مانے, ان کے لوگوں جو ایجوکیشن اسٹوڈنٹ سے 200 ان کو لے کے آئے, ادھر اسٹینڈ بھی لیا, ادھر ایڈ بھی بھیجی, ہر جگہ جو اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. نمبر 2 ایران واز اے ٹیسٹ کیس. ہم ان ممالک میں سے ہیں جو ان کے ساتھ چٹان کھڑے ہوئے, چائنا, رشیا, پاکستان, الجیریا, ٹرکی, اس میں. اور میرے خیال میں سب سے آواز جو بلند تھی, مضبوط تھی, ہماری تھی. اور اس لیے ایرانی پارلیمنٹ نے کہا تشکر پاکستان, نعرے لگائے کسی اور ملک کے لیے. سو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے وہ کام کیا جو ایران نے ہمارے لیے نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. ایران جب ہمارا وقت آیا تھا تو وہ وزیر خارجہ صاحب پہنچ گئے, ادھر سے جپیاں ڈال رہے تھے, اور یہاں کہا تھا کہ ہمیں کھل کے کہنا چاہیے. مطلب میں نے تو کہا تھا ان کے لوگوں کو, میں جناب آپ کو اب سمجھ آنی چاہیے, ایک سبق آپ کے لیے یہ ہے, باقی سبق جو بھی ہو, سیکیورٹی اور ایئر فورس نہیں تھی آپ کی, کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ کے دشمن یا منافقین کون ہیں. کیونکہ ایران ان کو ایکسس بھی دے رہا تھا چابہار میں, ان سے بڑی خاص تعلقات ہو رہے تھے. یہ کلبھوشن یادو کے پاس کہاں کا پاسپورٹ تھا, چائنا کا تو نہیں تھا, وہ آیا تو ادھر سے ہی تھا چابہار سے. تو اس لیے میرے خیال میں ایران کو بھی کچھ سبق سیکھ لیا انہوں نے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. اور پلس پھر ہم نے ایک اور ایریا جو ہمیں فوکس کرنا چاہیے, افریقہ. کیونکہ افریقہ دیکھیں نا 55 ملک ہیں, گلوبل ساؤتھ کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک نیا جو دنیا ابھر رہی ہے, مغرب سے مشرق تک انتقال ہو رہا ہے اقتدار, سیاست اور اسٹریٹجک اور اقتصادی. تو یہ ہمیں ذرا فورن پالیسی کا فوکس وی ہیو ٹو براڈن اٹ آلسو. بالکل براڈن اٹ. اور یہ جو ہم نے ری انفورس کیا, جو جب انڈیا پاکستان کا معاملہ ہوا ہے تو آذربائیجان اور ترکی, چائنا اور ایران, فار دا پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف ہمیشہ ہی جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ. مطلب یہاں بات ہوتی ہے وہ زیادہ کھل کے نہیں, تو ہر حکومت کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ جاتے تھے, ان کے ساتھ جاتے تھے. 100% سعودی عربیہ جب جاتے تھے, امریکہ نہیں گئے تھے, اور امریکہ کا مجھے نہیں پتا, لیکن عمران خان کے ساتھ جاتے رہے. دیکھیں مشاہد, لیٹس ناؤ ٹاک اباؤٹ, کھل کے بات ہوتی ہے. امریکہ کی بات کر لیتے ہیں. جب ایران عراق کی جنگ ہوئی, تو جب دوسری والی ہوئی, تو مجھے یاد ہے جنرل مشرف نے مجھے کہا کہ ہم نے پلان, میں نے سوچا میں بناؤں, اور میں نے امریکہ کو دیا. مطلب کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے ناٹ اینی تھنگ مور بٹ دس, کہ ایک کوآرڈینیشن رہتی ہے ہمیشہ. اور آپ کو پتا ہے دیٹ ڈراپ بائی میٹنگ بٹوین دا آرمی چیف کیانی اینڈ اوباما نومبر 2010 20 منٹ کی تھی, اس میں 14 پوائنٹس کے پوائنٹ دیے. لیکن جو اس دفعہ ملا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیع کو, وہ یونیک تھا, انیوزل تھا, ایکسیپشنل تھا. اور چائنا, تو اف وی آر دا کنٹری وچ از ان دا فور فرنٹ ود ایران, تو بلا کے وہ پوچھیں گے نہیں جی بتائیں کیا. ایران کے بارے میں ایک کریڈٹ میں ایک اور بندے کو بھی دینا چاہتا ہوں جو لوگ نہیں دیتے, پریزیڈنٹ جنرل محمد ضیاء الحق. 1986 میں نہیں 1986 میں جب افغان جہاد پیک میں تھا, ISI اور CIA مل کے ریڈ آرمی کو اٹیک کر رہے تھے, اور اس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی جس میں عاشر باد سارے عرب ان کے خلاف تھے ایران کے. جنرل ضیاء الحق نے انوائٹ کیا سید علی خامنائی, پریزیڈنٹ آف ایران کو, پاکستان. I think February 1986 I was there at the banquet, اور میں نے جنرل صاحب کو کہا, جنرل ضیاء الحق کو, میں سر آپ نے بہت بڑا کام کیا. اور اس وقت انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا ایران ہمارا is not only a brother, it's a strategic partner, ہم اس پہ قربت کریں گے. And then he told me, جنرل ضیاء told me, کہ امریکنز نے ہمیں کہا تھا جب یہ بش سینئر آیا تھا, یہ جونیئر کا باپ, وائس پریزیڈنٹ بش 84 میں, کہ ایران کے خلاف سیکنڈ فرنٹ کھولو, کہ
ڈیسٹیبلائز کرو. ہاں. کہنا وی ریفیوزڈ, کیونکہ ایران کے خلاف ہم کوئی کاروائی کبھی نہیں کریں گے. اچھا, اور وہی پالیسی میں سمجھتا ہوں جو 40 سال پہلے ابھی تک کنسسٹنٹ. اچھا مشاہد نہیں, اینڈ آلسو لیٹس ریمائنڈ کہ ourselves کہ ایران کیا کرتا, ایران گندے سے گندے کارٹونز بناتا تھا جنرل ضیاء الحق کے. نو آئی مین آئی جسٹ he had a large heart, he forget that. نہیں, پاکستان ہیز اے لارج ہارٹ. پاکستان کا کبھی زیادہ ہی لارج ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں آئی تھنک ناؤ از we look at the big picture. نہیں, now we have to convert this large heart into advantage to ourselves, because there are issues with Iran, or Iran has to now look at these issues. But these are issues are, both sides know that. نہیں, اس کو ریزالو کرنے کی بنیادی بات ہے کہ نہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو, نہ ہماری ان کے خلاف استعمال. مشاہد اگست 14 کو پچھلے سال انہوں نے نوٹس بھیج دیا تھا, ڈیٹڈ اگست 14 آن دا پائپ لائن, اور یہ میرا مطلب آئی تھنک ایران نیڈس ٹو ریوزٹ تھوڑا بہت اپنا بھی دیکھنا, دے مسٹ انڈرسٹینڈ. لیکن ہمیں یہ وقت ہم نے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم حق پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اصول پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور کیا ہم چاہتے تھے کہ اسرائیل کا بارڈر تافتان آ جائے, اسٹریٹجک ہمارا انٹرسٹ بھی تھا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ ہمارے لوگ جو پاکستان میں بھی ہیں پرو اسرائیل کہہ لیں, پرو ویسٹ, جو ہماری ایلیٹ ہے بڑی کمزور ہے. اپیزمنٹ اینڈ ڈیفیٹزم, لوگ تو پلان کر رہے تھے اچھا اب کیا بنے گا, نئی گورنمنٹ کون سی آ رہی ہے ایران میں, یہ باتیں بھی ہو رہی تھی. کا حصہ یہاں وہ ہے جو کہتا ہے کشمیر کو بھول جاؤ اور اسرائیل کو ریکگنائز کرو, اینڈ یور پرابلمز آر سالوڈ. I think that elite has to. This is not the they don't know the Qaeda-e-Azam of Pakistan then, or they don't know the people of Pakistan. جو پاکستان کے لوگ جو دبنگ ہے, اسٹینڈ لیتے ہیں. So you know, I mean, people are very clear on that. بے شک.